وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 95. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے سامعین کرام، کیا ناشکرے لوگ جنت میں جا سکیں گے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اس پاکیزہ خاتون مریم علیہ السلام کو بھی یاد کریں جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. بس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہ ہوگا، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو لکھ رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت 95. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور ناممکن ہے کسی بستی پر اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون کہ وہ واپس آئیں گے، حتیٰ یہاں تک اذا فتحت جب کھول دیے جائیں گے، یأجوج و مأجوج، یاجوج و ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے. سامعین کرام، یہ جو ابھی مضمون ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک کا تو معنی واضح ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جو گیا ہے اس کو واپس نہیں آنا، جو چلا گیا اس کو واپس نہیں آنا، یا جو ہلاک کر دیے گئے ان کو واپس نہیں آ سکتے، یعنی انہیں دوبارہ مہلت نہیں ملے گی تاکہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں. ایسا نہیں ہوگا.
اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ یہ جو وقت دیا گیا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ اگر تمہاری مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو پھر وہ وقت تمہیں دوبارہ نہیں دیا جائے گا. اور یہ افسوس جو ہیں، بلکہ یہ دعا جو ہے ربنا فرجعنا، اے ہمارے رب ہمیں لوٹا دے، قرآن میں دوسری جگہ ہے، یعنی مختلف مکالمے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ فرجعنا نعمل غیر الذی کننا نعمل، کہ ہم او کما قال، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہمیں آپ لوٹا دیں، ہم وہ عمل، تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا. ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑے وقت تک کے لیے تاخیر کر دے، یعنی ہمیں مہلت دے دے. تو ایسا نہیں ہوگا. اس کا یعنی بین السطور اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، اور وہ بات جس سے ہم ناواقف ہیں، یعنی سامعین کرام یہ 3 آیاتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ غور کریں. اس میں ایک تو یہ جو میں نے مطلب آپ کو بیان کیا، دوسرا کیا ہے حتی اذا فتحت یاجوج، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یہ قرب قیامت کی علامات سے ہے. یاجوج و ماجوج اس کا حدیث میں تذکرہ ہے. وقترب الوعد، تیسری آیت جو ہے کہ وہ وعدہ جو ہے وہ قریب آ جائے. وقترب قریب آ جائے، الوعد الحق سچا وعدہ. فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا، تو کافروں کی نگاہیں جو ہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. شاخصۃ یعنی کھلی بات اصل میں تھوڑا سا توجہ کریں، یہ تھوڑا سا مضمون سمجھنا ہے اس کو، یعنی آپ کی توجہ اگر کسی اور طرف ہے تو اس کو آپ نہیں دھیان دے سکتے یا اس کو سمجھ نہیں سکتے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ایک طرف ذہن دوڑا رہا ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ اس کا وہ دوسرا ذہن جو ہے دوسری طرف ہوتا ہے. تو یہ 3 آیاتیں ہیں، تھوڑا سا اس کو غور کریں. وقترب الوعد الحق، اور قریب آ گیا وہ سچا وعدہ. فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا، پس آنکھیں کافروں کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی حیرت کے مارے. یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس بات سے غفلت میں تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. یہ سورہ انبیاء سامعین کرام، اگر آپ نے اس کا پہلی آیت اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ مجھے بتائیے کہ اس کی پہلی آیت کیا تھی. آج آپ کا امتحان ہو رہا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. پہلی آیت کیا تھی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کتاب کا وقت اور وہ اس سے غفلت میں ہیں. وهم فی غفلۃ معرضون، انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے، یعنی منہ موڑا ہوا ہے. یہاں کیا ہے؟ وقترب الوعد الحق، قریب آ گیا وہ سچا وعدہ. پہلے کیا کہا تھا؟ اقترب للناس حسابهم. تو دیکھیں میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ سورت جو ہے سامعین کرام اب اختتام پذیر ہو رہی ہے. مضمون کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور تمام جو مضامین ہیں اس کا اب خلاصہ ہے تقریباً. اور یعنی مضامین اس میں آپ نے دیکھا کیا توحید کے مضامین تھے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد مان لو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے کہ تمہیں پھر مہلت نہ مل سکے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، واپس تو تم نہیں آ سکتے، تو اب بہتر ہے کہ ابھی وقت ہے، تم تیاری کر لو. اور یہ ابھی جو ہم نے پڑھا وقترب الوعد الحق، جب وہ وقت آئے گا تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اب پھر وہاں تم افسوس کرو گے کہ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. وہاں تو اعتراف کر لو گے. فاعترفوا بذنبہم، سورہ ملک میں ہے کہ اب وہ اعتراف تو کر لیں گے اپنے گناہوں کا، لیکن پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. یہ 3 آیاتیں آپ ملا کے پڑھیں اور پھر ایک اگلی آیت بھی ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے. یہ سارا مضمون ایک ہی ہے.
یہاں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی یہ حرام یعنی ناممکن ہے کہ جس کو ہم ہلاک کر دیں بستی کو تو وہ واپس نہیں آئیں گے، یہ ناممکن ہے، ان کی واپسی ناممکن ہے، یعنی دوبارہ۔ اب دیکھیں بستیاں ہلاک ہو گئیں یا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ تو بستیاں اگر کوئی اس زمرے میں لیتا ہے کہ بس نہیں، یہ مطلب ایک عام مضمون ہے، لیکن یہاں اس کو خاص کر دیا گیا ہے بستیوں کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی جو سنت ہے، جو قانون ہے، وہ جاری و ساری ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج بھی دلوں پر زنگ لگ رہا ہے، آج بھی دلوں پر مہر لگ رہی ہے، آج بھی جو ہے یعنی آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں، کان بہرے ہو رہے ہیں، منہ گونگے ہو رہے ہیں، سمن بکمن عمیون، یہ ہو رہا ہے سب کچھ سامعین اکرام۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں، اگر میں کہوں کہ وہ بہرے ہو چکے ہیں حق کو دیکھنے سے، اکثر لوگ بہرے ہو چکے ہیں حق کو سننے سے، اکثر لوگ گونگے ہو چکے ہیں حق کو بیان کرنے سے، پھر اکثر لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، لگ گئی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اکثر جو ہے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں۔ تو سامعین اکرام، بڑا یعنی اصل میں آخرت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ ہم حساس نہیں ہیں، اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہے کہ ہم سے حساب کتاب ہوگا، ہم ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں ہمیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے سامعین کرام، تھوڑا سا مطلب یہاں ایک دوسری آیت ہم نے پڑھی ہے فتحت یاجوج و ماجوج، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کی تفصیل آئی ہے احادیث میں۔ بہرحال یہ 3 آیت میں نے آپ کو بیان کر دی صاحب لکھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 98 انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اب ایک مکمل خلاصہ اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ دیکھو لوگو، اے مشرکو، اے وہ لوگو جنہوں نے میری یاد سے منہ موڑ لیا ہے، جن کا دل میری یاد سے غافل ہے، جو میری یاد سے اندھے ہو چکے ہیں، کانا فی غطاء عن ذکری، تو ان سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے تو مجھ سے رخ پھیر کے غیر اللہ کی طرف کر لیا ہے، لیکن تم اور وہ تمام ہستیاں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جو بھی تم بندگی کرتے تھے اللہ کی، اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کی، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، اور تم سب اس میں وارد ہوگے، اس میں داخل ہوگے، یعنی وہ ہستیاں۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، مضمون اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو جاندار نہیں ہے، مثال کے طور پہ دولت ہے، سونا چاندی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے جن کے ہم نے سر جھکا لیا ہے، اور پھر یہ سونا چاندی کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے ذریعے میں ان کی چہرے داغوں گا، پیٹیں داغوں گا، یوم تحمى علیہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تھا وہ جو تم نے اپنے لیے، تو وہ تپایا جائے گا۔ بہرحال یہ اصل میں ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، توجہ کریں تھوڑی، ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یعنی یہ اپنے معبودوں کو بھی جلتا ہوا دیکھے نا۔ اب سونا چاندی تو کوئی ایسی زہز چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ان کو بھی، تم نے جس کی عبادت کی ہے
تو ان کو بھی میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اچھا، بعض ہستیاں ایسی ہیں مثال کے طور پہ انسانوں میں جو کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے۔ مثال کے طور پہ بعض ایسے ڈبہ پیر قسم کے لوگ جو ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے سوا میری بات مانیں، جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں نا، بعض علماء سو ہوتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، تو یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جو ڈبہ پیر قسم کے لوگ ہیں نا، جو اللہ کے علاوہ اپنی بندگی کروانا چاہتے ہیں، وہ خدا بنے بیٹھے ہیں، بہت سے ہیں ایسے، مہارت یہ بھی جہنم میں جلیں گے۔ لیکن بعض ہستیوں کی نہ چاہنے کے باوجود اگر آپ بعض نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں، ابھی مضمون آئے گا لیکن میں ایڈوانس میں بیان کر رہا ہوں، بعض نیک ہستیاں ہیں، مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی بندی، اب یہ بعض لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا تو اس میں تو ان کا قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے پوچھے گا نا، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے موسیٰ کیا آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ تم میری اور میری والدہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا؟ قالوا سبحانک، قال سبحانک ما قلت لهم الا ما امرتهم ان كنت قلت لهم، ایسا کوئی مضمون ہے پورا سامنے کا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو یا مجھ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو اور میری ماں کو؟ کہیں گے نہیں یا اللہ، میں نے تو آپ کو آپ کی بندگی کی دعوت دی تھی۔ بہرحال تو وہ لوگ سامعین کرام، وہ سچے لوگ جن کے بارے میں جو سچے ہیں، جو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان سچے لوگوں سے اچھے اجر کا وعدہ کیا بھائی، ان الذین سبقت من لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یہ آیت نمبر 101 آپ دیکھیں نا ٹیکسٹ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں میری اچھی بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، یعنی سچا وعدہ، سبقت لہم من الحسنى، بھلائی ان کے لیے مقرر ہو چکی ہے، تو وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال یہ میں آپ کو ویسی بعض ذہنوں میں یہ آتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر یا جو نیک لوگ ہیں جو بھی ہیں، تو وہ تو اس سے دور ہیں، اس جہنم سے دور ہوں گے۔ اولئک عنہا مبعدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو تو دور رکھا جائے گا۔ لیکن وما تعبدون من دون اللہ، اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو اور یہ جہنم میں تمہیں اور ان کو ڈالوں گا، اگر ان میں کچھ طاقت ہوتی تو ان کو یہ جہنم میں نہ جاتے۔ لو کان ہؤلاء، اگر یہ ہوتے یہ تمام معبودان باطل، آلہتاً خدا، ما وردوہا، وہ اس میں تو پھر نہیں جا سکتے تھے، یعنی ان میں تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ جیسا کہ سونا چاندی کی کوئی عبادت کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، تو ان کی تو کوئی یعنی یہ اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو جہنم میں کیوں جلتے، اور جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، بہرحال لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمع وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے کیا ہوگا وہاں، یعنی یہ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے یہ لوگ، تو ان کے لیے زفیر، چیخنا چلانا ہوگا۔ چلانا، زفیر کہتے ہیں چلانے کو، یعنی ان کو چلانا ہوگا، اور وہ فیہا لا یسمعون، اور اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے، یعنی بس یہ چیخیں گے چلائیں گے، دیگر کوئی آواز نہیں آئے گی، بس آگ کا شور ہوگا اور ان کی چیخیں ہوں گی۔ تو یہ مطلب ایک تو قید تنہائی ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے، اور اس میں آپ اپنی آوازیں بھی سنتے ہیں اور آگ میں بھی جلتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا ہو گیا نا، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ حالت ہوگی، دوزخیوں کی یہ حالت ہوگی۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، سبقت مطلب آگے ہو چکی ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے بھلائی لکھ دی ہے،
تو یہ تو دوزخ سے دور مبعدون دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا، یعنی جنت میں جو کچھ ان کا جی چاہے گا وہ ہوگا، اور خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور لا يحزنهم الفزع الاکبر ان کو وہ بڑی گھبراہٹ جو ہے ان کو غمگین نہیں کریں گی. یعنی قیامت کے دن، یہ دوسری جگہ اس میں بالکل واضح آیت ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ یہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. دیکھیں قیامت کا دن تو ہے گھبراہٹ کا دن، ابھی سورہ حج میں بھی آئے گا، لیکن گھبراہٹ مجرموں پہ ہوگی، مومنوں پہ نہیں ہوگی، وہ تو امن میں ہوں گے. یہاں لکھا ہے نا لا يحزنهم الفزع الاکبر ان کو غمگین نہیں کرے گی وہ بڑی گھبراہٹ. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی فرشتے کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آج وہی دن آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے یا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. تو یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یوم آسمان کو لپیٹ لیں گے. نطوی السماء اس دن آسمان کو ہم لپیٹ لیں گے کطوی سجل للکتب جس طرح خطوں کا تومار لپیٹ لیا جاتا ہے نا، یعنی ایک بڑا کاغذ ہے اس کو آپ لپیٹ لیتے ہیں، اسی طرح یہ کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا. کما بدا اول خلق نعید اور جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے. اس کی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے اسی طرح ہوگا. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں تھوڑی سی ہماری عقل کی پہنچ سے باہر ہیں. کیا ہوگا حقیقت میں، کیا ہوگا تو یہی جس کی اشارات کیے جا رہے ہیں. کیسے ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سامنے کرام بہرحال یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین کو ہم بدل کے دوسری زمین بنا دیں گے، اس زمین کو بدل دیں گے. وعدن علینا یہ ہم پہ وعدہ ہے، انا کننا فاعلین ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں، یعنی ایسا ہی کیا جائے گا. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کم ہے، ذرا وہ ترجمہ سنا دیں، پھر تلاوت کا وقت ہوا تو کر لیں گے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ناممکن ہے ایک بستی کے لیے جس کو میں نے ہلاک کر دیا ہے، انہم لا یرجعون ان کا واپس لوٹنا دنیا میں ناممکن ہے. حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیر کی طرح نیچے اتریں گے. یہ آیات متشابہات ہے، قیامت کی علامات ہیں، اس میں زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے، بس یہ علامات قیامت میں ہے. وقت رب الوعد الحق اور قریب آ گیا وہ سچا وعدہ جب آئے گا. وقت رب الوعد الحق جب سچا وعدہ آ جائے گا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا
ہائے افسوس، ہم تو غفلت میں تھے اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور وہ ہستیاں جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہوں گی، انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہوگے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں نہ داخل ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب اس میں رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں وہ چلائیں گے اور وہاں وہ کوئی اور آواز نہیں سن سکیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، اور وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور اس میں ان کا جو جی چاہے گا وہ ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو غمگین نہ کرے گی وہ بڑی گھبراہٹ۔ وتتلقاہم الملائکۃ، اور فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے کاغذوں جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پیدا کیا ہے کائنات کو، پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کر لیں گے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. There is a ban on the town that we had destroyed, that they will not return. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Until when Gog and Magog are let loose, and they swarm down from every mound. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. The promise of truth has drawn near. The eyes of those who disbelieved will stare in horror. Woe to us, we were oblivious to this. In fact, we were wrongdoers. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. You and what you worship besides God are fuel for hell. You will descend into it. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل
فيها خالدون. Had these been gods, they would not have descended into it. All will abide in it. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. In it they will wail, in it they will not hear. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. As for those who deserved goodness from us, these will be kept away from it. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. They will not hear its hissing, and they will forever abide in what their hearts desire. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. The supreme fear will not worry them, and the angels will receive them. This is your day which you were promised. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. On the day when we fold the heaven, like the folding of a book, just as we began the first creation, we will repeat it, a promise binding on us, we will act. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।